سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس وقت مسجد نبوی شریف میں حاضر ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے روضہ پاک کے سامنے ہم حاضر ہیں۔ مسجد نبوی کے پرکیف نظارے اور انتہائی نور افزا سما ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے اور سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے میں مصروف ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور ہمارے بھی تمام دوست الحمدللہ یہاں پر حاضر ہیں اور بڑی محنت اور محبت کے ساتھ حاضری پیش کر رہے ہیں۔ مدینہ منورہ اور مسجد نبوی شریف، حرم مکہ سے لے کر حرم مدینہ تک، مسجد حرام سے لے کر مسجد نبوی شریف تک، اور بیت اللہ شریف کی بہاروں سے لے کر گنبد خضرا کی رونق تک، آپ جہاں بھی دیکھیں اللہ کی رحمتوں کے جلوے اور حضور کی رحمتوں کے انوار نظر آتے ہیں۔ مکے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کھائی، فرمایا کہ آپ اس شہر میں چلتے پھرتے ہیں تو میں اس کی قسم کھاتا ہوں۔ اور مدینہ شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کے قدموں کی برکت سے مٹی میں بھی شفا عطا فرمائی اور یثرب کو مدینہ بنا دیا۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ مولا کریم، جس طرح تو نے مکے میں برکتیں عطا فرمائی ہیں، اس سے 2 گنا برکتیں تو ہمارے مدینے میں عطا فرما۔ ضعفین من البرکۃ کما جعلت فی مکہ فی مدینہ، تو مدینہ میں حضور نے فرمایا 2 گنا یا اللہ برکتیں عطا فرما۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، ہر طرف نوری نور، برکتیں برکتیں، عبادت میں بھی برکت ہے، دعاؤں میں بھی برکتیں ہیں، قبولیت میں بھی برکتیں ہیں، عطا میں بھی برکتیں ہیں، سخا میں بھی برکتیں ہیں، ماحول میں بھی برکتیں ہیں، اور ہر طرف ایک عجیب سا سما ہے۔ پوری دنیا سے، ہر نسل، ہر رنگ سے، ہر ذات سے تعلق رکھنے والے، ہر زبان بولنے والے لوگ یہاں پر جمع ہیں اور اپنے اپنے انداز میں اللہ کو منا رہے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب حاضر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک پیا پردہ سب دیاں جولیاں، سارے تے بول دے رنگ رنگ بولیاں۔ تو سارے اپنی اپنی بولی میں، زبان میں اللہ کو عرض کر رہے ہیں، حضور نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما رہے ہیں۔ اور مدینہ شریف کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ یہ مدینہ والمدینہ خیر لہم لو کانوا یعلمون، کہ یہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ اس چیز کو جانیں۔ مدینہ وہ سرزمین ہے۔ اور ریاض الجنہ میں یہ حدیث، یہ داد کے ساتھ کندہ کی ہوئی ہے ایک دروازے پر۔ حضور نے فرمایا قیامت کے قریب ایمان پوری دنیا سے سمٹ کر مدینے میں اس طرح جمع ہو جائے گا کہ جس طرح سانپ اکٹھا ہو کر اپنے بل میں، اپنی روڈ میں اکٹھا ہو کر بیٹھ جاتا ہے، مثال دی آپ نے فرمایا اس طرح پوری دنیا سے ایمان اکٹھا ہو کر میرے مدینے میں جمع ہو جائے گا۔ تو مدینہ شریف کی عظمت و اہمیت اور برکت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اور بلا شبہ یہاں پر چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی، روضہ انور بھی، اور اہل بیت اطہار بھی، اہل بقیع بھی، اہل احد بھی، شہداء احد بھی، اور انصار و مہاجرین، تو بڑی بڑی جلیل قدر ہستیاں یہاں پر موجود ہیں مدینہ منورہ میں۔ اور آج تک 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہمیں مدینہ منورہ میں وہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ آنکھ عطا فرمائے، وہی رحمتیں، برکتیں، تجلیات ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں صحابہ کرام کے دور میں
صحابہ کرام کو حضور عطا فرماتے آج بھی عطا ہوتی ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ آپ نے فرمایا کہ میری مسجد میں جس نے 40 نمازیں پوری کی، یہ مسجد نبی شریف کی بہار ہے، 40 نمازیں پوری کی، اس کو 2 چیزوں سے اللہ پاک نجات عطا فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا ایک اللہ اسے دوزخ سے نجات عطا فرمائے گا، اور دوسرا اللہ منافقت سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور یہاں کی ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ہمارے شہر کی، ہمارے ملک کی ایک 50,000 نماز، اور حضور کی مسجد کی ایک نماز۔ تو یہ فضیلت و درجہ ہے اس مسجد مقدس کا، اس مسجد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ساری برکتیں حضور کے قدمین، آپ کے قدمین شریفین کی برکتیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی برکتیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے وہ عظیم نبی ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کو دعا ہے کہ تمام دوستوں کو، ہم سب کو جو سن رہے ہیں نہیں سن رہے، سب کو بار بار مکہ شریف مدینہ شریف کی بات مقبول اللہ تبارک تعالیٰ حاضری عطا فرمائے، اور سب کو اللہ تبارک تعالیٰ سب کی حاجات پوری فرمائے، دعائیں قبول فرمائے، ہماری جو مشکلیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو آسان فرمائے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور کی اللہ تبارک سچی محبت عطا فرمائے۔ وعلین الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارا ذرا تھوڑا ذرا کھڑے ہو۔
माशाअल्लाह। ये बहुत बड़ी करम और फजल की बात है। अल्लाह तबारक व तआला सबको ये हाज़रियाँ नसीब फरमाए, अल्लाह पाक की रहमत और फजल फरमाए। कोई दुनिया का मुसलमान मोमिन ऐसा नहीं जो मक्का और मदीना शरीफ की हाज़री की तमन्ना नहीं करता। और अल्लाह तबारक व तआला का फजल भी इतना ज़्यादा है, सबको अता फरमाए। तड़प और तलब हो और हाज़री हो तो हज़रात ग्रामी ये एक बहुत बड़ी नेमत है। और ज़ाहिर है क़यामत के दिन हमारी कोई न कोई नेकी काम आएगी। और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन ज़ार क़ब्री वजबत लहु शफ़ाअती, जिसने मेरे रोज़ा अनवर की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब होगी। तो मदीना मुनव्वरा की हाज़री की सबसे बड़ी फजीलत आप देखें ना, एक छोटी सी बात है। क़यामत के दिन यही अल्लाह के सामने कि हम रोज़ा रसूल की हाज़री के लिए गए थे, हमने ज़ियारत की। अल्लाह को पता है कि ये बंदा रोज़ा रसूल की हाज़री के लिए गया था, इसी वजह से इसको बख्श दिया गया। और मस्जिद कुबा शरीफ की हाज़री है, वहाँ पर सवारी पे जाएं या पैदल जाएं और 2 नफल जाके पढ़ें तो फरमाया कि का उम्रा, अल्लाह तबारक तआला उसको उम्रे का सवाब अता फरमाता। तो मदीना मुनव्वरा की जो फजीलत है, जो करमनवाजी है, जो रहमत है, ये सबसे जुदा है। आप अंदाज़ा करें कि ईमान हुज़ूर नबी करीम ने फरमाया कुर्बे क़यामत में ईमान पूरी दुनिया से ईमान इकट्ठा होकर मक्के में नहीं बल्कि मदीने में जमा हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मक्के की अज़मत थोड़ी, मक्के का मुकाम बहुत आली और बहुत ज़्यादा। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की बरकत से जो मदीना मुनव्वरा को मुकाम अता फरमाया है उसकी शान अलग है। और उस मुकाम पर जब हम हाज़री दें कि जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा हैं, तो अगर कोई दोस्त सवाल करे कि मदीना की इतनी अज़मत और बरकत क्यों, तो उलमाए कराम का इस बात पर इज्मा और इत्तिफाक है 1400 साल से कि जिस जगह पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, वो ज़मीन का जो टुकड़ा है, जिस मिट्टी पर ज़मीन पर आपका जस्ते अक़दस आराम फरमा है, वो जो ज़मीन का टुकड़ा है वो खाना काबा तो कुजा, वो ज़मीन का टुकड़ा अल्लाह के अर्श से भी अफजल है। आप अंदाज़ा करें मैं किस आलम का 14 साल में नाम लें जिन्होंने ये कहा है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अनवर जो है वो जगह अर्श आला से भी अफजल है। ये मोमिन क्यों खिंचा चला आता है, मोमिन दौड़ दौड़ के मदीना शरीफ क्यों आता है, इसके आने की वजह सिर्फ यही है कि यहाँ कायनात की सबसे बड़ी नेमत और रहमत है। और पूरी कायनात का दुनिया के ईमान सिमट कर आएगा तो मदीना मुनव्वरा में आएगा। और हुज़ूर ने फरमाया कि दज्जाल पूरी दुनिया में जाएगा, हत्ता कि मक्का मुकर्रमा में भी दज्जाल दाखिल हो जाएगा, लेकिन हुज़ूर ने फरमाया कि दज्जाल मेरे शहर में दाखिल नहीं होगा, मदीने में जो दज्जाल है वो दाखिल नहीं होगा। इसलिए ये मुक़द्दस और बाबरकत और बाअज़मत और इंतहाई मोहतरम मौसम सरज़मीन है, मुकर्रम सरज़मीन है। और दूसरी बात यह है कि मदीने शरीफ आएँ तो बड़े अदब के साथ आएँ, बड़ी मोहब्बत और अदब। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ मदीना शरीफ में सबसे बड़ी जो इबादत है वो अदब है। ये दोस्तान मोहतरम ज़हन में रखें। और वो किसी ने सही कहा है कि संभल के पाँव रखना है हाजी और शहर मदीना में, कहीं ऐसा ना हो सारा सफ़र बेकार हो जाए। कि एक एक कदम उठाना जो है बड़े अदब के साथ, दे सांस भी आहिस्ता कि दरबार नबी है, ख़तरा है बहुत सख्त यहाँ बेअदब। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में सब कुछ अदब है। और हमारा अक़ीदा है और हकीकत भी है कि जिस तरह ज़ाहरी हयात में आप अता फरमाते थे, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी उसी तरह अता फरमाते हैं। हज़ारों ऐसे तजर्बात थे, बहुत सारे ऐसे दोस्तों की
کے شواہد موجود ہیں کہ جنہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ آ کے سوال کیا اور پورا ہو گیا، آپ سے کہا، آپ نے عطا فرما دیا۔ اس لیے یہ دوستوں سے یہ بھی ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ مدینہ شریف آئیں تو انتہائی ادب کے ساتھ عبادت کریں، ریاضت کریں، لیکن سب سے پہلے ادب کو سامنے رکھیں، کسی کے بارے میں کسی کو کوئی بات نہیں کہنی، اور مسجد نبوی شریف میں آنا ہے، جانا ہے، روضہ انور پہ حاضری دینی ہے انتہائی ادب کے ساتھ۔ اور بزرگان دین کو اگر دیکھیں تو وہ ادب سے ہی سب کچھ لے گئے، ادب ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ اعلیٰ اعلیٰ مقامات ادب کی وجہ سے عطا فرمائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے اولیاء کرام بھی مدینہ شریف آتے ہیں تو ان کو بھی حکم ہوتا ہے کہ اپنی ولایت کی جو چادر ہے اس کو اتار کر مدینے کے باہر رکھ کے خالی ہو کر مدینے میں آؤ، حضور کی بارگاہ میں نا خالی ہو کے آنا ہے۔ یہ ذہن بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میرا یہ مقام ہے، میں ولی ہوں یا میں عالی ہوں یا فلاں ہوں، تو یہ ساری چیزیں پھر اس در سے خیرات ملتی ہیں۔ مدینہ شریف میں جنت البقیع ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، اور وہاں پر سرکار کی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت امام حسن، حضرت عثمان غنی، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، حضرت امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، بڑے مہاجرین اور انصار صحابہ ادھر کوہ احد پہ چلے جائیں، احد پہاڑ کی زیارت کریں تو حضور نے فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس کے پہلو میں وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کو شہدائے احد کہا جاتا ہے، اور شہدائے احد کی زیارت بھی حضور کی سنت ہے۔ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا جان، جن سے حضور کو بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا ان کو بھی، تو ان کی زیارت ہے، بڑے بڑے مقامات۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حرم نبوی میں مسجد نبوی شریف میں عشاء کی اذان شروع ہو چکی ہے، عشاء کی اذان ہو رہی، اس کے بعد 10 منٹ بعد پھر جماعت کھڑی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار دعا ہے کہ ہمارے سب دوستوں کو اللہ پاک بار بار مکہ شریف مدینہ شریف کی بادب مقبول حاضری عطا فرمائے، آمین یا رب۔ شروع ہو رہی ہے۔
علیکم. یہ ادر شباز صاحب السلام علیکم. میرا دعاؤں کی بات ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں, مانی جان دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ قرات اب عبد الرحمٰن اسلام کہہ رہے تھے, آپ ساجد شاہ اسلام کہہ رہے تھے. ساجد شاہ مبارک ہو شاہ ماشاء اللہ جی. قاری نام صاحب اسلام کہہ رہے, آپ خود محمد نقش بندی اسلام کہہ رہے ماشاء اللہ. سارے دیکھیے سر